اگر انسان یہ سوچ لے کہ گھر کا دروازہ بند کر دے اور پھر اللہ سے توکل کرے اللہ میں روزی دے، یا صرف جو ہے ایک بیابان میں صحرا میں پہاڑی پہ چلا جائے یا گھر میں بیٹھ جائے اور پروردگار کی بارگاہ میں سوچے کہ اس سے توکل کرے اور دعا کرے، تو پھر یہ جو ہے کافی نہیں ہے نا، ایسے اسباب جو ہے نہیں مہیا ہوتے، یعنی تمام اسباب کے ہوتے ہوئے ہے نا، مثلاً جو ہے صرف دعا کرے کہ پروردگار جو ہے ہمارے فصل میں ترقی دے، ایسے نہیں ہوگا، پہلے جو ہے کاشتکاری کرو، گندم بیج وغیرہ ڈالو، پھر اس کے بعد پروردگار سے دعا کرو۔ یا جیسا کہ ایک شخص چھٹے امام کے پاس آیا، کہا مولا میں بہت پریشان ہوں، غریب ہوں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ تو امام نے کہا کہ ہم تمہارے لیے دعا نہیں کریں گے۔ تعجب کرنے لگا کہ امام کہہ رہے ہیں ہم دعا نہیں کریں گے، تعجب کرنے لگا، سوال کیا مولا آخر آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کریں گے؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے جو ذریعہ بنایا اس ذریعے سے ہے نا، اس ذریعے سے آؤ، اور تم چاہتے ہو گھر میں بیٹھے رہیں اور اللہ رزق دے دے، ہم تمہارے لیے دعا نہیں کریں گے، یعنی تم جو ہے محنت کرو، کوشش کرو، جو ذریعہ اللہ نے بنایا ہے تو انسان جو اس ذریعے سے آئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ صحیح اور کوشش کرنے کے بعد اگر انسان پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ ایک جو ہے واقعہ آپ کو بہت دقیق سنا ہے، جناب یونس کا واقعہ ہے، چھٹے امام سے بھی روایت ہے جناب یونس کا واقعہ کہ جناب یونس علیہ السلام 30 سال تک انہوں نے تبلیغ کی لیکن کوئی ایمان نہیں لائے۔ 30 سال تبلیغ کی، صرف 2 افراد ایمان لائے۔ ایک کا نام تنوخہ تھا، یہ عابد تھا، عبادت گزار، ایک کا نام تنوخہ، دوسرے کا نام روبیل تھا، عالم تھا۔ تو 2 افراد تنوخہ اور روبیل، یہ 2 افراد ایمان لائے۔ تو جناب یونس نے کہا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں ہم بد دعا کریں گے، یعنی اپنی قوم کے لیے بد دعا کریں گے۔ تو روبیل نے جو عالم تھا اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ایسا نہ کریے، اور آپ دعا کریں گے تو پروردگار آپ کی دعا کو قبول کرے گا، لیکن وہ ارحم الراحمین بھی ہے۔ لیکن تنوخہ نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے ان کے لیے بد دعا کریں، اس لیے کہ ایمان نہیں لائے۔ آخرکار جناب یونس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے بد دعا کی۔ اب قدرت کی آواز آئی کہ اس دن اور اس تاریخ کو ان پہ عذاب نازل ہوگا۔ تو اب جناب یونس اور ساتھ میں یہ تنوخہ بھی عابد تھا، یہ شہر چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ جو وقت معین تھا جب قریب ہوا تو یہ چلے گئے۔ اب جب وہ وقت گزر گیا کہ جو پروردگار نے جو وقت جو روز معین کیا، جب وقت گزر گیا تو جناب یونس آئے حالات دیکھنے کے لیے، شہر کا علاقے کا حالات دیکھے۔ تو جب آئے تو کیا دیکھے، قریب میں کہ ایک شخص ہے وہ کاشتکاری کر رہا ہے، کھیت میں کام کر رہا ہے۔ جناب یونس نے سوال کیا کہ مثلاً آبادی کیا حال ہے، تب تفصیل اس نے بتایا، وہ پہچانتا نہیں تھا جناب یونس کو۔ اس نے کہا کہ ایک اللہ کے نبی یونس تھے اور وہ ناراض ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے بد دعا کی اور پروردگار نے کہا اس دن عذاب آئے گا، لیکن جو ہے ہم لوگوں نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی اور آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کس طریقے سے دعا کی، یعنی جب وقت قریب آیا تو روبیل نے کہا کہ دیکھو ہم جس طریقے سے کہہ رہے ہیں اس طریقے سے اگر اللہ کے بارگاہ میں تضرع، زاری اور فریاد اور استغفار کرو تو پروردگار تمہارے توبہ کو قبول کرے گا۔ اس طریقے جس طریقے سے کہا تھا کہ یعنی جانوروں کو ان کے ماؤں سے بچوں کو جدا کر دو، ہے نا، بچوں کو علیحدہ کر دو، اور اس طریقے سے سب بیابان میں صحرا میں آ جاؤ، ہے نا۔ اب سر جانور بھی فریاد کر رہے تھے، چیخ رہے تھے، انسان بھی دعا کر رہا تھا، گریا اور زاری، اور پروردگار کے بارگاہ میں اس طریقے سے دعا اور استغفار، ہے نا، بچوں کو ماؤں سے جدا کر کے کہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا، ایک دوسری جگہ پہ گرا۔ تو جیسے ہی جناب یونس نے سنا، اس نے یہ کہا کہ آیا وہ عذاب ٹل گیا، تو یہ ناراض ہوئی، اور ناراض ہونے کے بعد ایک دریا کے پاس آئے، اور دریا کے پاس آئے، ایک کشتی سے اس پہ سوار ہو گئے۔ اب جب کشتی پہ سوار ہوئے، جیسے ہی کشتی چلی تو سامنے سے ایک مچھلی، بہت بڑی مچھلی منہ کھول کے آ گئی۔ اب جناب یونس کشتی کے پائتی آئے، تو اب یہ مچھلی پائتی آ گئی۔ اب جب پائتی ہے، اب یہ کشتی جو ہے بھور میں جو ہے نا، اب بھور میں ٹگمگا رہی ہے، اور ملاحوں نے یہ کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام جو ہے نا بھاگا ہوا ہے، اس کا آقا ناراض ہے، کوئی ایسا غلام ہے، اسے چاہیے کہ خود ہی کشتی میں چھلانگ لگا دے، کود جائے تاکہ اور لوگ بچ جائے۔ آخرکار قرآن اندازی ہوا، اب جناب یونس کے نام نکلا، اب سامنے وہی مچھلی دھاڑتے ہوئے منہ کھولی، جناب یونس اس مچھلی کے شکم میں چلے گئے۔ اب جناب یونس اس مچھلی کے شکم میں چلے گئے، لیکن عبادت کرتے رہے، تسبیحات پڑھتے رہے نا، سورہ نساء کی ہے نا، سورہ نساء کی آیت جو ہے
7 آیت ہے. ہاں فنادا فی ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جو ہے آیت ہے. اگر انسان جو ہے اسے پڑھتا رہے تو جناب یونس جو ہے پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ پھر شکم سے، یعنی مچھلی کے شکم سے باہر نکلے. یہ مچھلی قریب میں آئی تو اب جب باہر نکلے تو اب یہ جلد وغیرہ ہے نا ایک دم سبز ہو گیا، نازک، کمزور ہے نا. اب پروردگار نے ایک کدو کا درخت پیدا کیا. تب یہ جناب یونس جو ہے یہ اسی درخت کے سائے میں بیٹھتے تھے، جس کی وجہ سے یہ صحت مند ہو گئے، یعنی بہت کمزور بدن جو ہے سبز وغیرہ لاغر ہو گئے، لیکن اسی کے سائے میں بیٹھتے تھے، اب صحت مند تندرست ہو گئے. تو ایک دن یہ چہل قدمی کر رہے تھے، ٹہل رہے تھے، اور جب ٹہلنے کے بعد جب ادھر واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کدو کا درخت خشک ہو گیا. تو جناب یونس بڑے غمگین ہوئے ہے نا. تب قدرت کی آواز ہے کہ یونس یہ بتاؤ کہ آخر بات کیا ہے. جناب یونس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس کدو کے درخت کے نیچے ہم بیٹھتے تھے، جس سائے میں بیٹھتے تھے، جس کی وجہ سے ہم صحت مند ہو گئے، تو وہ خشک ہو گیا، لہٰذا ہم غمگین ہیں. تب قدرت کی آواز ہے کہ یونس اس میں جو ہے نا تم پانی نہیں ڈالتے تھے، اسے جو ہے تم نے پیدا نہیں کیا ہے، کچھ نہیں، صرف جو ہے بیٹھتے تھے اس کے سائے میں صحت مند ہو گیا اور خشک ہو گیا، تو اتنے غمگین ہو گئے. اور اتنے ہمارے بندے مخلوق ہمارے، اور ان کے لیے ایک لمحے میں تم نے جو ہے بد دعا کر دی. ہمارے مخلوق جو ہمارے نزدیک بہت پیارے ہیں ہے نا، اور یہ درخت جسے تم نے خلق نہیں کیا ہے نا، اتنے غمگین، یہ ہمارے بندے اور ان کے لیے جو ہے تم نے بد دعا کر دی. تو اب آپ دیکھیں کہ مختصر یہ کہ انسان جو ہے پروردگار کے نزدیک ہے نا کتنا پیارا ہے. تو یہ جو ہے اس کی مخلوق ہے. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں اگر انسان جو ہے اگر اخلاص ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. چھٹے ماہ فرماتے ہیں کہ ہے نا کہ جتنے بھی عذاب کو پروردگار نے حکم دیا عذاب نازل ہوا، عذاب نازل ہو کر رہا، صرف یہی ایک عذاب جناب یونس کا عذاب کی آیا ہوا عذاب ٹل گیا ہے نا. کس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، استغفار کی، تو پروردگار جو ہے دعا کو سنتا تھا. مختصر یہ کہ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، پروردگار حضرت کے حضور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ